بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین، السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو آور چینل وائس آف مسلمز۔ دوستو، امید کرتا ہوں کہ آپ سب بخیر و عافیت ہوں گے اور جہاں بھی ہوں گے اپنے اہل خانہ سمیت بخوش و خرم ہوں گے۔ ناظرین گرامی، لاہور کے ایک معروف مدرسے کے اندر ایک عمر رسیدہ مفتی اور ان کی نازیبا اور قابل اعتراض ویڈیو اپنے طالب علم کے ساتھ منظر عام پر آتی ہے، جس کے بعد پورے پاکستان میں ایک ڈیبیٹ شروع ہو جاتی ہے اور پورا پاکستان اس ویڈیو پر گفتگو کرنا شروع کر دیتا ہے۔ کیا جو کچھ اس ویڈیو کے اندر ہوا وہ غلط تھا؟ جی ہاں، بالکل غلط تھا، لیکن اس کے بعد جو کھیل رچایا جا رہا ہے اور ایک بڑا طبقہ مدرسوں کے اوپر حملہ آور ہو چکا ہے، اس پر بحث کرنا لازمی ہے۔ اور آج کی اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ کچھ تفصیلات شیئر کروں گا کہ کس طرح اس واقعے کو استعمال کیا جا رہا ہے۔ ایک مخصوص طبقہ اپنے ناپاک اور معصوم عزائم کے لیے اس فعل کو برا نہیں کہہ رہا جو فعل مفتی نے کیا، بلکہ وہ پورے سسٹم کو ہی برا کہہ رہا ہے جس میں قرآن پاک کی تعلیم دی جاتی ہے، احادیث نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیم دی جاتی ہے، درس و تدریس اور دینی تعلیم دی جاتی ہیں۔ اس پورے سسٹم کو برا کہہ رہا ہے، مدارس کو بدنام کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو چند ایک تفصیلات بتاؤں گا، جس میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ واقعہ اصل ہے کیا، یہ واقعہ کتنا پرانا ہے، اس واقعے کو کس نے چھپایا، اس واقعے کو کیوں چھپایا گیا، اب سٹوڈنٹس نے آ کر ویڈیو کیوں ریلیز کی۔ اس کے علاوہ اس کمرے میں موجود تیسرا شخص ویڈیو بنانے والا کون ہے اور مدرسے کے خلاف یہ کمپین کیوں چلائی جا رہی ہے۔ یہ ویڈیو بہت امپورٹنٹ ہے۔ اس واقعے کو مکمل جاننے کے لیے اس ویڈیو کو اینڈ تک دیکھنا نہ بھولیں تاکہ آپ کو اصل حقائق کا پتہ چل سکے۔ ناظرین گرامی، تازہ ترین اپڈیٹس کے مطابق لاہور میں پیش آنے والے اس واقعے میں مفتی عزیز الرحمان اور ان کے بیٹوں کے خلاف FIR درج ہو چکی ہے۔ FIR میں مفتی عزیز الرحمان اور ان کے 4 بیٹے اور 2 نامعلوم افراد کے خلاف درج کی گئی۔ طالب علم کا کہنا ہے کہ مفتی عزیز الرحمان مجھے پاس نہ کرنے کی دھمکیاں دیتے رہے اور بعد میں مجھ سے کہا کہ تم مجھے خوش کر دو تو میں تمہیں پاس کر دوں گا، لیکن 3 سال بدفعلی کرنے کے باوجود انہوں نے مجھے پاس نہیں کیا۔ ویڈیو ریلیز ہونے کے بعد مفتی عزیز الرحمان کا بھی بیان سامنے آیا، جس میں انہوں نے کہا کہ مجھے نشہ آور ادویات دے کر مجھ سے زبردستی یہ کام کروایا گیا۔ اس سارے واقعے کے بعد پولیس اپنی تحقیقات کر رہی ہے، اصل واقعہ ابھی تک سامنے نہیں آیا۔ اس کے پیچھے بہت ساری سازشیں موجود ہیں۔ اگر تو مفتی عزیز الرحمان نے اس قسم کی بدفعلی اپنے طالب علم کے ساتھ کی ہے تو میں اس کی پرجوش مزاحمت کرتا ہوں، اور اگر یہ بات ثابت ہو جاتی ہے کہ مفتی عزیز الرحمان نے ہی یہ کام کیا ہے تو انہیں سخت سے سخت سزا دینی چاہیے تاکہ کوئی بھی شخص اس قسم کی بدفعلی کرتے ہوئے 1000 بار سوچے۔ کچھ عرصہ پہلے لاہور میں ایک لڑکی کے ساتھ ایک واقعہ پیش آیا جس میں لڑکا اسے مردہ حالت میں ہسپتال لے کر آیا تھا۔ یہ ویڈیو بہت زیادہ منظر عام پر آئی تھی، لیکن اس کے بعد کسی نے اس بارے میں بات نہیں کی کہ کالجز کو بند کر دیا جائے یا یونیورسٹیز کو بند کر دیا جائے۔ اسی طرح سے کچھ عرصہ پہلے ایک نرس کے ساتھ زیادتی کا واقعہ رونما ہوا تھا، جس کے بعد لوگوں نے اس واقعے کی پرزور مذمت کی، لیکن کسی نے یہ نہیں کہا کہ ہسپتالوں کو بھی بند کر دیا جائے۔ لیکن لاہور میں پیش آنے والے اس واقعے کے بعد آپ سوشل میڈیا نیٹ ورکس پر دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ایک کمپین چلائی جا رہی ہے جس میں بدفعلی کرتے ہوئے مفتی کے خلاف کم لیکن مدارس کے خلاف زیادہ باتیں کی جا رہی ہیں کہ مدرسے کو مکمل طور پر بند کر دینا چاہیے۔ اس واقعے پر بہت ساری ویڈیوز بنائی جا رہی ہیں اور اس معزز پیشے کو بدنام کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ان عناصر کے خلاف اعلیٰ حکام سے گزارش ہے کہ سخت سے سخت کارروائی کی جائے
ان کے خلاف مقدمات درج کیے جائیں، انہیں کیفر کردار تک پہنچایا جائے۔ ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ اس طرح سے کام کرنے والے اساتذہ کی حوصلہ افزائی ہو، ایسے اساتذہ کو سخت سے سخت سزا دینی چاہیے، لیکن ایک شخص کی وجہ سے، ایک برے انسان کی وجہ سے کسی پورے سسٹم کو برا کہنا کہاں کی عقل مندی ہے؟ سسٹمز کے اندر خرابیاں موجود ہوتی ہیں، لیکن اس سسٹم کی خرابی کو دور کیا جاتا ہے، نہ کہ پورے سسٹم کو ختم کر دیا جاتا ہے۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا، اور جن لوگوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کر دیں تاکہ فیوچر میں اپلوڈ ہونے والی مزید اسلامک اور معلوماتی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملتا رہے۔ شکریہ۔